بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ رسالہ بنام شرح عقود رسم المفتی کا درس چل رہا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طویل بحث لے کر آئے ہیں امام کے متعدد اقوال کے متعلق، کہ جب امام کے ایک سے زائد اقوال ہوں تو پھر کیا ہوگا، اور جو بالکل آخری عنوان کتاب میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا معنی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا۔ اچھا، پھر نیچے آ کر مزید علامہ شامی نے گفتگو فرمائی، اور جو آخری باتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ غالباً ہم کہاں پر تھے اس سے اوپر؟ ہاں، وَلِذَا رَدَّ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَّامِ عَلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ حَيْثُ أَفْضَوْا بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ بِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ إِلَّا لِضَعْفِ دَلِيلِهِ۔ یہ گفتگو یہاں پر ہوئی تھی۔ اچھا، آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اقول فرما کر، وَأَقُولُ أَيْضًا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب إذا لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اس بات میں یہ قید بھی لگائی جائے، ينبغي تقیید ذالک، اس بات میں یہ قید لگانا جو ہے زیادہ مناسب ہے کہ بما اذا واقف قول فی المذہب، کہ جب حدیث مذہب میں کسی قول کے موافق ہو، تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں جب حدیث آپ کے مذہب میں کسی قول کے موافق ہے تو پھر تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے جو باتیں چل رہی تھی، اگر جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ قول امام کے برخلاف ہو، تو ہم نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ جو اعلیٰ درجے کے مجتہدین ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب ہیں، ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہی اقوال کے ذریعے اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ امام کے قول مرجوع پر بھی عمل کر سکتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، اور اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ شامی نے یہاں پر فرمایا کہ ان معاملات میں ایک قید یہ بھی لگائیں کہ اذا وافق قولا فی المذہبی، جب حدیث جو ہے وہ موافق ہو کسی قول کے مذہب میں، تو اس پر تو عمل ممکن ہے۔ اذا لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه ائمتنا، کیونکہ ہاں اذ لم، اذا نہیں ہے، اذ لم يأذنوا،
کیونکہ ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی فی الاجتہادی، اجتہاد کے معاملے میں اجازت نہیں دی، فیما خرج عن المذہب بالکلیت مما اتفق علیہ ائمتنا، اس مسئلے میں ہمارے ائمہ نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی، کیا کرنے کی اجازت نہیں دی؟ اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں دی، جس مسئلے پر ہمارے ائمہ کا جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہو، اس مسئلے میں جو ہے وہ اجتہاد کی علماء نے اجازت نہیں دی، بئی معنی کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکلیہ مذہب سے خارج ہوگا، لأن اجتہادہم اقوی من اجتہادہ، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں اور بالخصوص ہمارے جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصحاب ہیں، ان کا اجتہاد جو ہے وہ اقوی ہے، زیادہ قوی ہے کسی جو ہے وہ کم درجے کے فقیہ کے اجتہاد سے۔ فالظاہر انہم رأوا دلیلا ارجح مما رآہ حتی لم یعملوا به، لہذا ظاہر تو یہی ہے کہ جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے ایک ایسی دلیل دی ہے جو کہ ہمارے امام کی دلیل سے زیادہ راجح ہے، حتی لم یعملوا به، یہاں تک کہ انہوں نے امام کی دلیل پر عمل نہیں کیا، تو ان کا اجتہاد جو ہے چونکہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، تو ان کے اس اجتہاد کی پیروی کی جائے گی۔ ولہذا قال العلامہ قاسم فی حق شیخہ خاتمۃ المحققین الکمال ابن الہمانی، اسی وجہ سے علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ جو کہ خاتم المحققین ہیں، امام کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب فتح القدیر، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا يعمل بأبحاث شیخنا التي تخالف المذہب، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے ان ابحاث پر عمل نہیں کیا جائے گا جو کہ مذہب کی مخالف ہیں۔ حالانکہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے اور درجہ اجتہاد پر فائز تھے، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیخ کے ایسے ابحاث ہیں، ایسی تحقیقات ہیں جو کہ مذہب کی مخالفت میں ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے ہمارے شیخ کے ان ابحاث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ہمارے شیخ کے وہ ابحاث ہیں جو مذہب کے مخالف ہے تو پھر ان پر عمل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب کے مخالف ہیں، اور اصول ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارے بعد کے جو مجتہدین ہیں، مجتہد فی المسائل ان کو کہہ دیں، اصحاب ترجیح کہہ دیں، اصحاب تخریج کہہ دیں، جتنے بھی یہ فقہا ہیں، لا محالہ یہ ہمارے جو ائمہ ثلاثہ اور ان میں بھی امام ابو یوسف اور امام محمد ہے، ان کے درجہ اجتہاد تک تو نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا جو مذہب ان سے ثابت ہے جس مسئلے میں، اس کی اگر مخالفت ہمارے شیخ کرتے ہیں تو پھر ان مخالفت والی جو ابحاث ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم مذہب کی ہی موافقت اور اسی پر عمل کریں گے، کیونکہ ان کا جو اجتہاد ہے وہ صاحبین کے اجتہاد سے قوی نہیں ہے، اقوی نہیں ہے۔ وقال فی تصحیحہ علی القدوری، اسی طرح علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصحیح القدوری
میں ارشاد فرمایا کہ قال الامام العلامہ الحسن بن منصور بن محمود الاوزنجندی المعروف بقاضی خان فی کتاب فی کتاب الفتاوی لہو، علامہ حسن بن منصور بن محمود اوزنجندی جو کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، انہوں نے اپنی فتاوی قاضی خان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا اذا استفتى عن مسألة ان كانت مروية عن اصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتى بقولهم ولا يخالف برأيه وإن كان مجتهدا متقنا۔ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علامہ قاسم فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو ہے فتاوی قاضی خان میں فرمائے کہ جو ہمارے زمانے میں رسم المفتی ہے، یعنی مفتی کے لیے جو اصول اور طریقہ کار ہیں فتویٰ دینے کے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اچھا، من اصحابنا سے مراد یعنی ہمارے جو احناف مفتیان کرام ہیں ان کے لیے جو معاملہ ہے اور طریقہ کار ہے اور اصول ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان سے جو ہے وہ کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اگر وہ مسئلہ جو ہے امکانت مرویتن عن اصحابنا فی الروایات الظاہرۃ بلا خلاف بینہم، تو دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ مسئلہ جو ہے ظاہر الروایہ کے اندر، روایت ظاہرہ کے اندر جو ہے ہمارے ائمہ سے منقول ہے، مروی ہے، بغیر کسی اختلاف کے، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْهِمْ، تو مفتی کا کام یہ ہے، اصول اور طریقہ کار اس کے لیے یہ ہے کہ وہ انہی اقوال اور انہی روایات کی طرف مائل ہوگا جو ظاہر الروایہ میں منقول ہیں، وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمْ، اور انہی کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، وَلَا يُخَالِفُهُمْ بِرَأْيِهِ، اور اب ایسی صورت کے اندر اس مفتی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے آئمہ کی مخالفت کرے جن کے اقوال ہمیں اس مسئلے میں جو ہے وہ ظاہر الروایہ میں مل جاتے ہیں، تو اب اس مفتی کو علامہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مخالفت کرے اپنی رائے کے ذریعے، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اگرچہ وہ جو مفتی ہے وہ مجتہد درجہ اجتہاد پر ہی کیوں نہ ہو اور متقن ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو ہے وہ قابل اعتماد ہی کیوں نہ ہو، ماہر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، لأن الظاہر ان یکون الحق مع اصحابنا ولا یعدوہم، فرماتے ہیں کہ واضح اور ظاہر بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ ہمارے اصحاب کے ساتھ ہی ہے، یعنی جو ہمارے اصحاب مذہب ہیں اور ہمارے جو ائمہ ثلاثہ ہیں بالخصوص حق انہی کے ساتھ ہے، اور ولا یعلوہم، اور ان سے جو ہے وہ حق متجاوز نہیں ہے، حق ان سے جو ہے وہ یعنی ان کے علاوہ کے اقوال میں نہیں ہے، جہاں تک ہماری تحقیق ہے اور جو ہماری ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے ائمہ اور ہمارے اصحاب نے بیان فرمایا وہی حق ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ظاہر الروایہ میں موجود ہے اور ہمارے ائمہ کے درمیان کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ بالاجماع وہ منقول ہے، تو پھر ایسی صورت میں فرماتے ہیں چاہے کیسا ہی مفتی کیوں نہ ہو، درجہ اجتہاد پر فائز مفتی ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے ہمارے اصحاب کے قول سے عدول نہیں کرے گا، ولا ينظر الى قول من خالفهم ولا تقبل حجته ايضا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ مفتی جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ
الا قولی، ہاں وہ نظر و فکر نہیں کرے گا الا قولی من خالفہم، کسی ایسے دوسرے مفتی یا کسی اور ایسے امام کے قول کی طرف جس نے ہمارے ائمہ ثلاثہ کی مخالفت کی ہوگی، ولا تقبل حجتہ ایضا، اور اس کی حجت اور دلیل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لأنہم عرفوا الادلۃ، وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو ہے، جو ہمارے اصحاب ہیں آئمہ ثلاثہ، وہ حق پر ہیں، اور ان کے قول سے اس لیے عدول نہیں کیا جائے گا لأنہم عرفوا الادلۃ، کیونکہ وہ دلائل کو اچھے انداز میں جانتے تھے، وہ میزو بین ما صح و ثبت و بین ضدہ، اور وہ ان چیزوں کے درمیان فرق کر سکتے تھے جو صحیح تھے اور جو ثابت ہو چکے تھے، اور جو غیر صحیح تھے اور جو ثابت نہیں ہوئے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ اچھے انداز میں چونکہ فرق کر سکتے ہیں، لہٰذا ان اقوال میں انہی کی پیروی کی جائے گی، اپنی طرف سے ہم کیوں اجتہاد کریں، جو مسئلہ پہلے سے ہی حل ہو چکا ہے، ہمارے ائمہ اس کو پہلے سے ہی بیان کر چکے ہیں، تو پھر کسی مفتی کو یہ زحمت کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ ان کی مخالفت میں کسی قول کو لے، کسی حجت کو لے، یا جو ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ان کی مخالفت کرے۔ ثم نقل نحوه عن شرح برہان الائمة، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح کی ایک اور بات جو ہے وہ شرح برہان الائمہ، شرح برہان الائمہ کی جو ادب القضاء ہے للخصاف، امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ امام خصاف جو ہیں ان کا نام امام ابو بکر احمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور یہ جو ہے امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتاب ہے ادب القضاء، اس پر امام برہان الائمہ، امام عمر بن مازہ، جو کہ امام حسام الشہید کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، ان کی جو ہے وہ شرح ہے امام خصاف کی ادب القضاء پر، تو اس کے حوالے سے علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات نقل فرمائی کہ ہم جو ہے ان اقوال میں جن میں ہمارے آئمہ کی تصریحات موجود ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ، یعنی مفتی جو ہوگا چاہے وہ درجہ اجتہاد پر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا اجتہاد اور اپنا قول بیان نہیں کر سکتا، اور علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ میرے شیخ یعنی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اگر کسی مسئلے میں جو ہے وہ ظاہر مذہب کی مخالفت کر لیتے ہیں تو بھی جو ہے ہم اس صورت میں ان کے اس بحث پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ مذہب سے عدول نہیں کر رہے اور اجازت بھی نہیں ہے، تو پھر جیسے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے ایسی ابحاث کیوں فرمائی، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا، جب شاگرد کو پتا ہے تو استاد کو تو بدرجہ اولیٰ پتا ہوگا کہ ہم اپنے ائمہ کے اقوال سے اور جو ظاہر مذہب ہے اس سے عدول نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے ایسی ابحاث کیوں فرمائی۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ علم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے اور دلائل میں قیل و قال کرنے کے لیے اور دلائل کو مزید پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مصنفین اس طرح کی بحثیں لے کر آتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ان کا مختار مذہب ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا، نظر آئے گا، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ قیل و قال کرتا ہے، تو بعض اوقات پڑھنے والے کو یا سننے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کا مذہب جو ہے وہ یہی ہے، حالانکہ وہ ان کا مذہب نہیں ہوتا، ان کا مذہب وہی ہوتا ہے جو ائمہ کا ہے، جس پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر ایک طویل قیل و قال جو ہے وہ بیان کیا ہوتا ہے،
تو اسی طرح امام ابن حمام کا اور دیگر ائمہ کا معاملہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے مذہب کے مخالف دلائل وغیرہ کو بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہی ان کا مختار مذہب ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ ان کا مختار مذہب ہے تو بعض اوقات وہ اس طرح سے درجہ اجتہاد پر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ حجت بن رہا ہوتا ہے، لیکن باعتبار حنفی ہونے کے وہ آگے جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا مسئلہ۔ تو اس لیے علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہمارے استاد کے وہ ابحاث کہ جس میں انہوں نے ظاہر مذہب کی مخالفت فرمائی ہے، ان کو ہم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ٹھہراتے، وہ بحث کی حد تک ہوتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے آگے جو ہے وہ ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قلت لیکن ربما عدلوا عما اتفق علیہ ائمتنا لضرورت۔ یہاں سے ایک اور چیز کو علامہ شامی بیان کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک تو علامہ قاضی خان نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی کہ مفتی وہ جو ہے وہ چاہے وہ درجہ اجتہاد پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جو مذہب میں قول منقول ہوتا ہے یا روایتیں منقول ہوتی ہیں بغیر مخالفت کے، مفتی ان سے عدول نہیں کر سکتا، اسے اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں پہلے بھی بات بیان کر چکا ہوں کہ مفتی سے مراد جو ہے وہ مفتی ناقل نہیں ہے، جو فی زمانہ عرفاً جو مفتی کہلاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کتاب سے مسئلہ دیکھ کر لکھ لیا، اور کبھی کبھی انہیں تحقیق کا جو ہے وہ نشہ چڑھ جاتا ہے اور وہ تحقیق کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر اپنے اقول بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ مفتی مراد نہیں، مفتی مجتہد، وہ مفتی جو حقیقی معنوں میں محقق ہو اور درجہ اجتہاد پر فائز ہو، اسے بھی علامہ قاضی خان نے فرمایا کہ مخالفت کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح علامہ قاسم بن قتل بغا نے فرمایا کہ ہمارے استاد تک کی باتوں کو قابل عمل نہیں ٹھہرایا جائے گا جبکہ وہ ظاہر مذہب کے خلاف ہے۔ لیکن علامہ شامی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفتی وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ ہمارے کسی متفقہ مسئلے سے جو ہے عدول کر جاتا ہے، لیکن ربما عدلوا عما اتفق علیہ ائمتنا، لیکن کبھی کبھی فقہاء عدول کر جاتے ہیں کس مسئلے سے، اس مسئلے سے جس پر ہمارے آئمہ جو ہے وہ متفق ہو چکے تھے۔ بھئی کس وجہ سے عدول کرتے ہیں؟ لضرورت، کسی نہ کسی ضرورت کی بنیاد پر۔ اور ہو سکتا ہے جیسے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ ہم نے پیچھے بھی یہ باتیں پڑھی ہیں کہ وہ مسئلہ جس پر ائمہ ثلاثہ کا اتفاق تھا اس سے جو ہے علماء متاخرین نے عدول کر لیا، ونحویہا، کسی ضرورت یا کسی اور چیز کی وجہ سے، کما مر فی مسئلۃ الاستئجار علی تعلیم القرآن، جیسے تعلیم قرآن پر اجرت لینے والا مسئلہ پیچھے گزرا ہے، ونحوہ من الطاعات التي فی ترک الاستئجار علیہا ضیاع الدین، اور اسی طرح کی وہ عبادات کی جن کے اوپر اجارے کو اگر ہم ترک کر دیں، اجرت لینے کو ترک کر دیں تو ان میں ضیاع دین ہو جائے گا، دین ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا، کما قررناہ سابقا، جیسے کہ ہم نے اس کو پیچھے بھی بیان کیا ہے۔ تو ان ضروریات کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات ہمارے علماء عدول کر جاتے ہیں۔ فحینئذ یجوز الافتاء بخلاف قولہم، تو ایسی صورت میں ان کے قول کے برخلاف فتویٰ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے، کما نذکرہ قریبا عن الحاوی القدسی، جیسا کہ ہم اس کو مزید آگے بھی الحاوی القدسی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ وسیأتی وصفہ ایضا آخر الشرح عند الکلام علی العرف، یہ بڑی زبردست بات علامہ شامی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ شرح کے آخر میں جب عرف کی ہم بحث کریں گے نا الگ سے، وہاں پر علامہ شامی فرماتے ہیں مزید یہ تفصیل کے ساتھ ہم کو بیان کریں گے۔ تو اصل جو قاعدہ، اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئمہ کے اقوال سے عدول کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی ضرورت کی پیش نظر جو ہے ہمارے علماء ان اقوال سے عدول کر جاتے ہیں۔ تو اب اس میں فرق آ گیا، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ اس میں تھوڑا سا فرق یوں آیا، ایک سوال اور ایک اعتراض وارد ہوا، وہ یوں کہ علامہ قاسم بن قتل بغا فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے جو ابحاث خلاف مذہب کی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے ائمہ سے متفقہ طور پر مروی ہو، اس میں بھی جو ہے مفتی کو اپنے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں اور اجازت نہیں ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عدول کیا جاتا ہے۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ضرورت کا استثناء ہے اور عرف کا استثناء ہے۔ جہاں عرف اور ضرورت آ جائے تو وہاں ضرورت اور عرف کے اعتبار سے مخالفت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے۔ دوسرا، اس کا جو زیادہ تسلی بخش جواب ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں زیادہ جو تسلی بخش جواب ہے وہ یہ ہے کہ تفردات کرنے کی اجازت نہیں ہے ائمہ کی مخالفت میں۔ یعنی مثال کے طور پر 2025 میں جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں علماء ہیں۔ اب ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مذہب امام کی اور جو ظاہر الروایات ہیں ان کی مخالفت کر لیتا ہے، اب اسے اجازت نہیں ہے، یہ تفردات کی طرف مسئلہ جائے گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثر علماء یا جمہور علماء یا کثیر تعداد میں علماء اپنے کسی ملک، کسی علاقے کا عرف دیکھیں یا ایک بہت بڑی ضرورت دیکھیں اور اس وقت جو ہے وہ کیا کر لیں، عدول کر لیں ظاہر مذہب سے، تو پھر اس وقت ان کو جو ہے ہم اجازت دے دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصے پہلے کورونا کا مسئلہ آیا تھا۔ اب احناف کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر اتصال صفوف واجب ہے، ٹھیک ہے، اتصال صفوف کیا ہے، واجب ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کو ذرا سمجھیے گا، اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ علماء احناف کا مذہب اور مفتبی قول یہ ہے کہ اتصال صفوف یعنی صفوں کے اندر اتصال، کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ جب کورونا کا معاملہ آیا اور کافی چیزیں جو ہیں وہ روک دی گئی، بالخصوص عبادات کے حوالے سے بڑا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ حرم شریف کے اندر جو ہے وہ طواف کو بھی معطل کر دیا گیا کئی سالوں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کے کئی سالوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر دنیا کے کئی ممالک کے اندر علماء جو ہے وہ فتویٰ دینے لگے کہ جی اتصال صفوف جو ہے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، دیگر ممالک میں مالکیہ بھی تھے، شوافی بھی تھے، حنابلہ بھی تھے۔ پاکستان کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو ہمارے جو علماء احناف ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جو علماء ہیں، یہ اس بات پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی چلیں ہم اتصال صفوف کو ختم کرتے ہیں اور فی الحال کے لیے ہم جو ہے جواز کا حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی صفوں کے درمیان آپ فاصلہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس بحث کے اندر علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا گیا ایک جزیہ جو ہے وہ لایا گیا، جس میں علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت اور ایک قول یہ بیان کیا تھا کہ اتصال صفوف واجب نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک قول کے مطابق اتصال صفوف جو ہے وہ مستحب ہے، لہذا اگر کوئی اس کو ترک کرے گا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قول کو لے کر ہمارے علماء نے کہا کہ جب یہ جزئیہ موجود ہے فقہا کا، تو پھر ہم جو ہے وہ فی الحال کے لیے اتصال صفوف کے عدم وجوب کا قول کرتے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ کے تفردات میں سے ایک تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک قول بیان کیا تھا، اس حوالے سے ایک جزیہ بیان کیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت سے لے کر یعنی علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ کے دور سے لے کر آج تک یہ قابل عمل نہیں تھا، اور جیسا کہ ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطب بغا نے بھی فرمایا یہ قابل عمل نہیں تھا، لیکن جب ہمارے علماء نے بیٹھ کر اس پر اتفاق کر لیا اور ایک ضرورت کی پیش نظر یا جو ہے وہ معاملات اور حالات کے پیش نظر جب اس قول کو لیا تو ہم نے اس وقت کے لیے عارضی طور پر اسے مفتہ بھی مان لیا،
اور جب یہ معاملات ختم ہو گئے تو پھر ہم اصل مذہب کی طرف آ گئے، جو کہ وجوب کا قول بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا علامہ شامی کی بات بالکل درست ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات علماء عدول کر لیتے ہیں اصل مذہب سے، کسی ضرورت یا عرف وغیرہ کی وجہ سے، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ آگے اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا والحاصل ان ما خالف فيه الاصحاب امامهم الاعظم لا يخرج عن مذهبه۔ یہ بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کے اندر آپ کے اصحاب جو ہیں وہ اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو لا یخرج عن مذہبی، وہ امام کے مذہب سے خارج نہیں ہوں گے۔ اذا رجحه المشائخ المعتبرون وكذا ما بناه المشائخ على العرف الحادث لتغير الزمان او للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه ايضا۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے جو تلامذہ ہیں وہ جس مسئلے میں امام اعظم کی مخالفت کر لیتے ہیں تو وہ امام اعظم کے مذہب سے خارج بھی نہیں ہوں گے، جبکہ جو مشائخ معتبرین ہیں، وہ مشائخ جو قابل اعتبار ہیں، انہوں نے اس مسئلے کی ترجیح بیان کر دی ہو، یعنی ایک تو مخالفت آپ کے اصحاب نے آپ کی کر لی تو وہ تو مذہب سے خارج نہیں ہوں گے، اب بعد میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مشائخ کو دیکھیں گے، بعد والے علماء کو دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی صاحبین کے اس مخالفت کو ترجیح دی ہے یا نہیں دی۔ اگر انہوں نے ترجیح دی ہے تو پھر وہ جو صاحبین کا اختلافی مسئلہ تھا وہی ہمارے لیے مفتبی قرار پائے گا، کیونکہ ایک تو صاحبین نے اس کو دلائل کی بنیاد پر ترجیح دی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مشائخ نے بھی صاحبین کی تائید کی ہے، تو ایسی صورت میں ہم صاحبین کے ساتھ ہی ہوں گے، یا جو بھی امام اعظم کے تلامذہ ہوں گے اور ان کو جو مشائخ معتبرین ہیں انہوں نے ترجیح دی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا وَقَضَى مَا بَنَاهُ الْمَشَائِخُ عَلَى الْعُرْفِ الْحَادِثِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح وہ چیزیں، وہ مسائل کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے مشائخ نے عرف حادث پر رکھی ہو، عرف حادث سے مراد جو نیا آنے والا عرف ہو اس پر رکھا ہو، یا زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، یا کسی ضرورت کی بنیاد پر اس مسئلے کی بنیاد رکھی ہو، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، اور یہ جو ہے ہمیں ان کے یعنی امام اعظم کے مذہب سے خارج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لأن ما رجحه لترجح دلیله عندهم معزول به من جهة الامام۔ مختصر بات بتاتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے مشائخ اور علماء نے جس چیز کو ترجیح دی ہے دلیل کی ترجیح کی وجہ سے، تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہیں امام نے ہی اجازت دے دی ہے، معزول بھی من جہت الامام، وہ من جہت الامام معزول ہیں اس مسئلے میں، اس میں امام نے گویا کہ انہیں اجازت عطا فرمائی ہے، مرحمت فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے انہی دلائل کی بنیاد پر ان مشائخ نے اس مسئلے کو ترجیح دے دی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کی جائے گی۔ وَكَذَا مَا بَنَوْهُ عَلَى تَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالضَّرُورَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَالَ بِمَا قَالُوهُ، اور اسی طرح ہمارے مشائخ نے اور علماء متاخرین نے جس مسئلے کی بنیاد تغیر زمان اور ضرورت کے اوپر رکھی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہمارے امام اس زمانے میں حیات ہوتے تو وہ بھی وہی قول بیان کرتے جو فقہا نے بیان کی ہے، یعنی ہمارے علماء کا یہاں تک اعتقاد ہے احناف کا، اور دلائل کو وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ تغیر زمان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، ضرورت سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے کہ بھائی اگر ہمارے امام بھی اس دور میں ہوتے تو وہ بھی وہی بات کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ دوبارہ اسی مثال کو لے آتا ہوں کہ 2019-20 کے اندر جب کورونا کا معاملہ آیا اور اتصالی صفوف پر بحث ہوئی، تو ہمارے فقہا نے جو قول بیان کیا کہ بھائی عدم اتصال ہوگا تاکہ نمازیں جو ہے وہ برقرار رہیں، اور ایک ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی
تو اگر ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو امام اعظم بھی یہی حکم فرماتے کہ بھئی اتصال صفوف نہ کرو، تاکہ عبادات کے اندر حرج عظیم لازم نہ آئے اور عبادتیں مسجدوں میں ہوتی رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا وَقَضَى مَا بَنَوْهُ عَلَى تَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالضَّرُورَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَقَالَ بِمَا قَالُوهُ۔ اسی طرح وہ مسائل جن کی بنیاد ہمارے علماء متاخرین نے تغیر زمان اور ضرورت پر رکھی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہمارے امام اس زمانے میں بھی جو ہے وہ موجود ہوتے تو وہ وہی بات کہتے جو علماء متاخرین نے کہی ہے، لِأَنَّ مَا قَالُوهُ إِنَّمَا هُوَ مَبْنِيٌ عَلَى قَوَاعِدِهِ أَيْضًا فهو مقتضى مذہبی۔ وجہ یہ ہے کہ فقہا جو بھی بات کہتے ہیں وہ انہی قواعد کی بنیاد پر کہتے ہیں جو ہمارے امام کے قواعد ہیں، لہٰذا یہ امام کے مذہب کا مقتضی ہے۔ تو بات اختلاف کی جو چلی تو فرمائے کہ کوئی جتنا بھی اختلاف کرے اگر وہ امام کے قواعد پر ہے تو وہ امام کے مذہب سے خارج نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ امام کے قول کی مخالفت کرنے والا جو ہے امام کے مذہب سے خارج ہوگا، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اب چاہے وہ کسی دلیل پر عمل کرے، عرف پر عمل کرے، ضرورت پر عمل کرے یا کسی حدیث پر عمل کرے، ہوں وہ امام کے قواعد کے مطابق، تو پھر وہ مذہب امام سے خارج نہیں ہوگا۔ بظاہر وہ امام کے قول کی مخالفت کر رہا ہے لیکن وہ امام کے مذہب سے جو ہے وہ خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو ہے قول سوری اور قول ضروری کی بحث میں جو ہے جب ہم اجل العالم پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ الکریم اللہ رسول کے حکم سے میں آپ کو جو ہے وہ تفصیلاً اس چیز کو بتاؤں گا بھی اور سمجھاؤں گا بھی۔ آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیکن ینبغی ان لا یقال قال ابو حنیفہ کذا الا فیما روی عنہ صریحا۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں یہاں احتیاط یہ ہے کہ جس مسئلے میں آپ امام سے مخالفت کر رہے ہیں، اگرچہ آپ امام کے قواعد کے مطابق ہی چل رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ براہ راست ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قال ابو حنیفہ کذا، کہ امام اعظم نے ایسا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، قال ابو حنیفہ کذا اس وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ مسئلہ امام اعظم سے صراحتاً مروی ہو، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِيهِ مُقْتَضَى مذہب ابی حنیفہ کذا کما قلنا۔ ہاں، یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کا تقاضا یہ ہے، یعنی انہی کے قواعد کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، تو آپ براہ راست امام کی طرف قول کو منسوب نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ امام کے مذہب کا مقتضا یہ ہے۔ وَمِثْلُهُ تخریجات المشائخ بعض الاحکام من قواعده او بالقیاس علی قوله۔ اور اسی کی مثال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کی وہ تخریجات ہیں، یعنی جو اصحاب تخریج ہیں ان کی وہ تخریجات ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ بعض احکام کو تخریج کیا ہے، نکالا ہے، من قواعدہ امام اعظم ہی کے قواعد سے، او بالقیاس علی قولہ یا امام اعظم کے کسی قیاس پر قول کرتے ہوئے، کسی قول پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ اور اسی میں سے آپ کتابوں میں پڑھیں گے ہمارے مشائخ کا قول ہے کہ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ بِكَذَا يَكُونُ كَذَا۔ فقہا بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ امام اعظم کے قول پر قیاس کرتے ہوئے یہ چیز یوں ہوگی، یہ چیز یوں ہوگی، تو فقہا وہاں پر فرماتے ہیں وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ بِكَذَا يَكُونُ كَذَا، یعنی فلاں قول پر قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ یوں ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ امام اعظم ہی کے قول پر قیاس کیا جاتا ہے اگرچہ صراحتاً امام سے مروی نہیں ہوتا۔ فَهَذَا كُلُّهُ لَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ أَبُو حنیفہ، یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں جن میں براہ راست ہم یوں نہیں کہیں گے کہ قال ابو حنیفہ۔ نعم يصح ان يسمى مذهبه بمعنى انه قول اہل مذہبه او مقتضى مذہبه۔ ہاں، آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو امام کا مذہب قرار دے سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ امام کے جو اہل مذہب ہیں، یعنی آپ کے جو فقہا ہیں آپ کے مذہب کے، مذہب حنفی کے، یا تو ان کا قول ہے یا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب کا مقتضا یہی ہے۔ ٹھیک ہے حضور، چلیں آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں جو ہے وہ کل ہم مزید دیکھیں گے۔ وعن ہذا سے اللہ نے چاہا تو مزید دیکھیں گے، ٹائم بھی کافی سارا ہو گیا ہے۔
کوئی سوال وغیرہ اگر کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جناب، کوئی سوال ہے؟ ٹیسٹ جو ہوگا وہ آپ کا، اللہ بھلا کرے، یہ جو پیچھے گزرا ہے نا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس سے پہلے تک ٹیسٹ ہوگا. فی الحال کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے. علی وقاص بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی محترم، کوئی سوال؟ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ صفحہ خود دیکھ لیں، یہ بھی میں بتاؤں. آج کے سبق کی کوئی ایڈنگ نہیں ہے، بیچ میں سے جو ہے ایک پیراگراف ہم نے السلام چھوڑا. علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ محترم، ہم نے ایک سوال پڑھا تھا کہ علامہ قطلبہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے اساتذہ محترم نے کیا ابحاث ہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے، اگرچہ ابحاث ہی رہیں گی. تو اس کے جواب میں فرمایا تھا ایک دوسرا جواب کہ تفردات کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس کا مقصد کیا ہوگا حضور؟ مطلب تفردات من حیث التفرد تو رہے گا، یعنی اس کو بحث کی حد تک تو ہم رکھیں گے. اس تفردات کو ہم مذہب نہیں بنائیں گے. تفردات سے مراد یہ ہے کہ اس مسئلے میں فلاں حضرت نے یہ قول کیا، اس کے علاوہ کسی اور نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے ہم اسے مذہب نہیں بنائیں گے. یوں تو آپ کو کئی فقہا کے تفردات ملیں گے کہ انہوں نے ہی صرف اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس مسئلے میں کسی قول کو بیان کیا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مذہب بن جائے گا احناف کا، جب تک اس پر اجماع نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو مطلب ہم تو اس طرح فرمائیں گے مطلب فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا اس مسئلے کے بارے میں، باقی جو ہمارا موقف ہوگا اس کو بیان کریں گے. ہاں، اس کو ان کے بحث ابحاث کی حد یہ تک ہیں. رکھیں گے. بحث کی حد تک رکھیں گے، دلائل کی حد تک رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اس پر بھی دلائل دیے ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، بعض ایسے ابحاث اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعد میں فقہا جو ہے ان کو بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی ضرورت جو ہے وہ پیش آنے والی ہوتی ہے. تو فقہا اپنی نظر بصیرت کے ذریعے اور اپنے تباحر علم کے ذریعے وہ اس کو جانچ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کی ضرورت پڑے، تو اس بحث کو بھی لے آتے ہیں. یہ بڑا ایک کمال کا نقطہ ہے اور کافی اس کے اندر وسعت ہے. میں نے غالباً پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جزیہ بیان کیا جس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنا رسالہ لکھا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ جو کرنسی نوٹ ہے اس کے جواز اور اس پر حکم زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مقدمے میں اور ابتدائی ابحاث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اس مسئلے پر جزئیہ جو ہے وہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدیوں پہلے بیان فرمایا. اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جزیہ یہ تھا جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا. آپ کے پاس یہ جو کرنسی نوٹ ہے نا، اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اس کے ذریعے کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں پیسے کے ذریعے، نوٹ کے ذریعے، کیونکہ پہلے تو سکے چلتے تھے. تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزیہ بیان فرمایا تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جو ہے وہ
خریدا اور بیچا جا سکتا ہے جتنے پیسوں کے بدلے بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس جزئیے سے استدلال فرمائے کہ کرنسی نوٹ جو ہے اس پر زکوٰۃ بھی بن سکتی ہے، اس کو بطور مال کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ مال کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے فقہا کی کرامت ہے کہ انہوں نے صدیوں پہلے اس جزئیوں کو بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب علماء عرب کے پاس یہ مسئلہ گیا تھا نا کرنسی نوٹ والا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو حل نہیں کر سکتے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ انہوں نے پڑھا نا کفل الفقیہ الفاہم، اور اس جزیوں کو دیکھا علامہ ابن امام کے، تو علماء عرب نے جو ہے وہ حیرت سے یہ کہا کہ یہ جزیہ ہماری نظروں سے کیسے غائب ہو گیا تھا اور ہمیں کیسے نظر نہیں آیا تھا، جس پر امام اہل سنت نے استدلال فرمایا۔ تو بعض ایسے ابحاث اور ایسے جزیات ہوتے ہیں جو ہمیں فی الوقت نظر آتے ہیں کہ ان کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ خواہ بحث میں چھیڑ دیا انہوں نے، لیکن بعد میں علماء جا کر اس پر اجماع کر لیتے ہیں اور علماء حنفیہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دلیل قطعی اور حدیث قطعی میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ زبیر بھائی، یہی فرق ہے ان کے درمیان، سبحان اللہ۔ کیا عرض کروں میں اس حوالے سے؟ میں نے دلیل قطعی کی اصطلاح تو سنی ہے، حدیث قطعی کی اصطلاح کسی نے سنی ہے تو بتائیں مجھے، یہ اصطلاح کسی سے نے سنی ہے حدیث قطعی؟ بتائے گا کوئی حدیث قطعی؟ میرات المناجع میں حدیث قطعی، سبق کے شروع میں ہی علامہ شامی نے کہا کہ مناسب ہے کہ قائد لگائیں۔ یار علی وکاس بھائی، ایک تو آپ نے لکھا ہے اس کو رومن انگلش میں، دوسرا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ تھوڑا سا اگر آپ زحمت فرماتے ہیں تو آپ یا تو وائس میں بتا دیں یا پھر جو ہے وہ اردو میں لکھ لیں آپ۔ جی جناب، حدیث قطعی جب میرات میں ہے زبیر بھائی تو کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ صرف حدیث قطعی بول کر چلے گئے مفتی صاحب؟ کچھ تو لکھا ہوگا نا آگے پیچھے دائیں بائیں؟ شاید قید کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں سنی۔ استاد محترم اس میں ایک ہوں حدیث ہے، اب نوٹس بھی دیتا ہے، اس کے اندر نا ایک متن تھا حدیث کا، تو اس کی ہوں شرح کے اندر میں آیا تھا کہ یہ حدیث احادیث ظنی ہے، ہوں تو یہ اگر قطعی نہیں ہے تو پھر ظنی کیوں یہاں پر فرمایا گیا؟ متواتر حدیث قطعیت کے ثابت ہو۔ زبیر بھائی، ایک ہے دلیل کا ہونا، دلیل عام ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل کے اندر جو ہے وہ کتاب بھی ہے، سنت بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، اگر ہم فقہا کے اعتبار سے بیان کریں۔ متکلمین کے ہاں وہ عقل کو شامل کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں آپ، فی الحال ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں فقہا کی۔ دلیل عام ہے، اس کے اندر عموم ہے، دلیل قطعی بھی ہوتی ہے، ضمنی بھی ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کے نصوص یہ قطعیہ ہیں، اور احادیث متواترہ یہ قطعیہ ہیں، ان سب کو ہم دلائل قطعیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دلیل ہوتی ہے جسے دلیل ظنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے مثال کے طور پر کسی نے قیاس کر لیا تو اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر قطعیت نہیں ہوتی، اس سے جو ہے وہ پھر اتنے سخت احکامات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتے۔ سخت سے مراد میرا یہ ہے کہ فرائض اس سے ثابت نہیں ہوں گے، وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں گے لا محالہ۔ اچھا، جہاں تک بات ہے حدیث قطعی کی، تو اگر مفتی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو مفتی صاحب نے اس چیز کو اس حوالے سے بیان فرمایا ہوگا کہ وہ حدیث جو قطعی الدلالت ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ تخصیصاً اس چیز کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ حدیث قطعی ہو، وہ دلیل قطعی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دلیل جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر عموم ہے، اس میں جو ہے وہ کتاب اللہ کی نصوص اور احادیث متواترہ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث جہاں تک اس کا تعلق ہے عند الاحناف، حدیث مشہور جو ہے یہ جو ہے وہ اگرچہ تواتر تک تو نہیں پہنچتی اور تواتر کے درجے تک بھی نہیں جاتی، اور جو حکم حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے وہ یہاں پر مشہور سے تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن فقہائے احناف جو ہے، یہ میں نے بحث کی تھی شاید غالباً الفضل المحبی کے اندر بھی، اور جب ہم اصول حدیث اصول فقہ پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی یہ بحث آئے گی کہ جو محدثین ہیں ان کے نزدیک ایک ہے خبر متواتر اور دوسرا ہے خبر واحد۔ محدثین خبر متواتر کو الگ کرتے ہیں اور خبر واحد کے اندر مشہور، عزیز اور غریب کو شمار کرتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف جو ہے وہ تین کیٹیگریز یہاں پر بناتے ہیں۔ ایک ہے حدیث متواتر، دوسری ہے حدیث مشہور، اور تیسری ہے خبر واحد جس کے اندر عزیز اور غریب آ جائیں گے۔ تو حدیث مشہور جو ہے اس کو ہم ضنی تو نہیں کہیں گے کہ یہ عزیز اور غریب کی طرح ضنی ہے، اور اس حیثیت سے اس کو قطعی بھی نہیں کہیں گے کہ جس طرح سے متواتر ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے سے، حدیث مشہور کے ذریعے سے فقہاء کے یہ اقوال موجود ہیں۔ یہ بہت توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے گا۔ فقہاء کے اقوال موجود ہیں کہ حدیث مشہور کے ذریعے سے جو کتاب اللہ کا خاص عام ہے اس کو خاص کیا جا سکتا ہے، اور اسے جو ہے وہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے قول پڑھا ہوگا اصول فقہ کے اندر کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس اور خبر واحد نہیں آتا، یہاں پر آپ کو اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے نا وہ اگر بتاتے ہیں، ویسے بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی استاد بتاتا ہے تو وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی خبر واحد سے مراد جو ہے مشہور، عزیز اور غریب ہے، متواتر آ سکتا ہے اس کے مقابلے میں، خاص کے مقابلے میں یا عام کے مقابلے میں، لیکن جی خبر واحد نہیں آ سکتا، یعنی مشہور اور عزیز اور غریب نہیں آ سکتے۔ یہ اصول محدثین کا ہے۔ جو فقہائے احناف کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ متواتر کو بھی لا سکتے ہیں اور مشہور کو بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رہی بات خبر واحد کی، تو عند الاحناف خبر واحد دو ہوتے ہیں، عزیز اور غریب۔ تو اس حیثیت سے دیکھ لیجئے کہ اب یہ ضنی ہے یا قطعی ہے۔ سبق کے شروع میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب قول مذہب کے موافق ہو تو مذاہب مناسب ہے کہ قید لگائی جائے، تو وہ علامہ شامی نے کون سی قید لگائی ہے؟ اچھا، آج کے سبق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا 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 اچھا، یہ جو علامہ شامی نے فرمایا تھا کہاں گیا؟ ایک منٹ۔ ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قول في المذهب۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جو ہے وہ فرماتے تھے کہ ہاں، یہ جو پیچھے سے اصل میں اس عبارت کا تعلق تھا، یہ تعلق میں پھر مزید تفصیلاً آپ کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے
کہ جب جو حدیث ہے، یہ وافقہ کا جو فاعل ہے نا، یہ پیچھے حدیث کی طرف لوٹتا ہے، کہ جب حدیث موافق ہو قولاً فی المذہب، مذہب میں کسی قول کے، تو پھر اس وقت جو ہے اس حدیث پر جو ہے وہ عمل کرنے میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موافق مذہب ہے۔ اور یہ بحث میں الفضل المحبی میں دراصل کر چکا ہوں، کہ وہاں چار صورتیں ہم نے بنائی تھیں۔ چار صورتیں یوں تھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ اگر حدیث صحیح ہو اور ہو مذہب کے موافق، تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ صحت پر بھی ہے اور مذہب کے بھی موافق ہے، یعنی عند المجتہد بھی وہ صحیح ہے، تو اس میں پھر کوئی مسئلہ اور مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر علامہ شامی دراصل ایک اور بحث لا کر جو ہے اس چیز کو بھی اشارتاً بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ جی جناب، اور کچھ؟ استاد محترم، عرض یہ تھی کہ نوٹس کے اندر نا ایک جگہ پہ آیا تھا، منصوص احکام کسی قوم کی مخالفت کے لیے نہیں بدلے جا سکتے، جیسا کہ داڑھی ہے سکھ کی مخالفت میں نہیں بدلی، نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو ہم، یہاں آج کل جو ہم احکامات پڑھ رہے ہیں کہ کبھی احکامات عرف کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا منصوص یہ احکام؟ منسوس ہے، یہ منسوس ہیں، یہ جو احکامات عرف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یہ منسوس ہیں۔ منصوص اس سے مراد یہ ہوگا جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہوں احکامات۔ جو دلائل قطعیہ سے، احادیث متواترہ اور مشہورہ سے جو ثابت ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں آپ کیا کریں گے، آپ اس میں بھی امام کے مقلد ہوں گے کیا؟ صحیح ہوگا۔ یعنی امام کی تقلید تو ہم کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مسئلہ منصوص علیہ ہے، جس پر نصوص آ چکی ہیں، ان میں جو ہے وہ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی مخالفت کریں۔ بڑی اچھی انہوں نے مثال دی کہ اب داڑھی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھئی سکھوں نے رکھ لی تو اب ہم رکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ داڑھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں، یعنی یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی کا وجوب اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اچھا، ایک چیز دیکھ رہا تھا، چلیں یہ جو علی وقاص بھائی نے بھی یہ قید کے متعلق پوچھا ہے نا، انشاءاللہ الکریم اس کو میں کل مزید واضح کر کے آپ کو بیان کروں گا۔ اور فی الحال تو مطالعے کے جو نوٹس ہیں آپ کے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ مزہ نہیں آیا، تو اس حوالے سے برائے مہربانی شفقت کریں، اور آپ کے جتنے نوٹس ہیں نا وہ آج ہی مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تو
یہ جو ہے وہ آپ کی کارکردگی اور آپ کی علمیت پر جو ہے وہ دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، اور آپ کے احساس ذمہ داری کے حوالے سے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس حوالے سے تعاون کریں گے۔